گزاریں گے. ایک صاحب آئے, بڑی فیکٹریوں کے مینیجر تھے, آنسوؤں سے رونے لگے. حضرت میں اتنا پریشان ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا. بھئی ہے کتنا؟ بس حضرت 2 کاریں دی ہوئی ہیں, میرے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ. کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے, کوٹھی پر چوکیدار, باورچی اور گن مین سب مالکوں کا, پٹرول مالکوں کا, بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا خرچہ مالکوں کا, اور ٹیکس ویکس ہو تو مالکوں کا. اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں. 75,000 مہینے کے ملتے ہیں, سارے باقی خرچے مالکوں کے, اور آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. فیصل آباد سے ایک خاتون آئی, پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی, رو رہی ہے دارو قطار, 5 منٹ روتی رہی, اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے دعا کریں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا کتنے فرد ہیں؟ کہ بس میاں بیوی ہیں, اولاد نہیں ہے. تو کتنا خرچہ دیتا ہے خاوند؟ کہ جی ہر مہینے کا 50,000 دیتا ہے. میں نے پوچھا بنتا کیا ہے؟ کہنے لگی بس دوائیوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور واقعی ایسے تھا, واقعی ایسے تھا. 50,000 روپیہ اکیلی خاتون کا خرچہ, مگر وہ ڈاکٹروں کے پاتوں میں چلا جاتا تھا. میں نے اس مینیجر اور اس خاتون کو پھر سمجھایا. میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالو گے, تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال لی ہے. تمہارے 75,000 کیا 75 لاکھ بھی ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے. برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. اتنا کماتے ہیں, ضرورتیں اتنی, پریشان. اتنا کماتے ہیں, ضرورتیں اتنی, پھر پریشان. لنگوٹ باندھ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں. اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے, اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی ہے. پہلی ختم نہیں ہوتی, دوسری اوپر سے, پھر پریشان پھرتے ہیں. کہتے ہیں جی بس رول رول کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شعر لکھا ہے, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ, ایک دیوا امید دا بلدا رہا, لکھ چکھڑ انیریاں دے چلدے رہ, پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ, اسی تیرے جہان وچ رلدے رہ, پر دامن امید دا چھڈیا نہ, اسی نار تقدیر دے گھلدے رہ. تو میں نے کہا کہ بھئی تمہیں پت جھڑ کے جھڑے پتے کی طرح رلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو, وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا, وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا, جھڑے ہوئے پتے کی طرح ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے. برکت اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. اتنا کماتے ہیں, ضرورتیں اتنی, پریشان. اتنا کماتے ہیں, ضرورتیں اتنی, پھر پریشان. لنگوٹ باندھ باندھ کے میدان میں اترتے ہیں. اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے, اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی ہے. پہلی ختم نہیں ہوتی, دوسری اوپر سے, پھر پریشان پھرتے ہیں. کہتے ہیں جی بس رول رول کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شعر لکھا ہے, مالکوں کا, اور ٹیکس ویکس ہو تو مالکوں کا, اور حضرت مجھے صرف 75,000 مہینے کے ملتے ہیں. 75,000 مہینے کے ملتے ہیں, سارے باقی خرچے مالکوں کے, اور آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. فیصل آباد سے ایک خاتون آئی, پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی, رو رہی ہے دارو قطار, 5 منٹ روتی رہی, اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے دعا کریں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں نے کہا کتنے فرد ہیں؟ کہ بس میاں بیوی ہیں, اولاد نہیں ہے. تو کتنا؟ ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ, کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ, ایک دیوا امید دا بلدا رہا,
लख झक्खड़ अनेरियां दे चलदे रह, पत झड़दे झड़े होए पतियां वांग, असी तेरे जहान विच रुलदे रह, पर दामन उम्मीद दा छड़िया ना, असी नार तकदीर दे घुलदे रह। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें पतझड़ के झड़े पत्ते की गुजारेंगे। एक साहब आए, बड़ी फैक्ट्रियों के मैनेजर थे, आंसुओं से रोने लगे, हजरत मैं इतना परेशान हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा खर्चा पूरा नहीं होता। भाई है कितना? बस हजरत 2 कारें दी हुई है, मेरे लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा, कोठी लेके दी हुई है, कोठी पर चौकीदार, बावर्ची और गनमैन सब मालकों का, पेट्रोल मालकों का, बीमार हो जाए तो डॉक्टर का खर्चा देता है खाविंद कि जी हर महीने का 50,000 देता है। मैंने पूछा बनता क्या है? कहने लगी बस दवाइयों पे खर्च हो जाते हैं। और वाकई ऐसे था, वाकई ऐसे था। 50,000 रुपया अकेली खातून का खर्चा, मगर वो डॉक्टरों के पासों में चला जाता था। मैंने इस मैनेजर और इस खातून को फिर समझाया, मैंने कहा कि अपनी जिंदगी से जब तक नाफरमानी को नहीं निकालोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारे माल से अल्लाह ने बरकत निकाल ली है। तुम्हारे 75,000 क्या 75 लाख भी